خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خوب بحث چل رہی تھی مواضع جزم فعل مضارع کی. فعل مضارع کن مقامات پر مجزوم ہوتا ہے، فعل مضارع کو جزم دینے والے ادوات اور حروف کون کون سے ہیں. ٹھیک تو بتایا تھا کہ دو طریقے کے عامل ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو صرف ایک فعل کو جزم دیتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو دو فعل کو جزم دیتے ہیں. تو آج کا درس اسی سوال سے ہے کہ کم ہی الادوات الجازمہ فعلین، دو فعل کو جزم دینے والے ادوات کتنے ہیں. ایسے عامل جزم جو دو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں یا دو فعل کو جزم دیتے ہیں وہ کتنے ہیں. جواب الادوات الجازمہ فعلین ہی 12 لفظۃ وہی یعنی دو فعل کو جزم دینے والے حروف 12 ہیں. 12 حروف ایسے ہیں کہ جو دو فعل کو جزم دیتے ہیں اور وہ 12 یہ ہیں. ان جیسے ان تکسل تخسل، ازما جیسے ازما تتعلم تتقدم، من جیسے من یطلب یجد، ما جیسے ما تتعلم فی الصغر ینفعک فی الکبر، مہما جیسے مہما تأمر بالخیر افعلہ، ای جیسے این تکرم اکرم، کیفما جیسے کیفما تتوجہ اتوجہ، متا جیسے متا یصلح باطنک یصلح ظاہرک، اینما تذهب تنجح، ایان تسألنی اجبک، انا یذهب صاحب المال یکرم، حیثما تسقط تثبت. یہ 12 حروف ہیں جو دو فعل کو جزم دیتے ہیں، جیسا کہ آپ نے مثالوں میں بھی دیکھا ہے. اب فوائد. الادوات الجازمہ فعلین اذا وقعت بعدها مزائدہ نوعان. یعنی کہ یہ جو دو فعل کو جزم دینے والے کلمات ہیں اگر ان کے بعد ما واقع ہو جائے تو پھر اس کی دو قسمیں بنتی ہیں. ما زائدہ، کبھی کبھی ان دو فعل کو جزم دینے والے کلمات کے آخر میں ما زائدہ آ جاتا ہے. جیسے ایما، ایانما، یہ آئے گا وہ. ٹھیک ہے مولانا کہہ رہے ہیں کہ دو فعل کو جزم دینے والے ادوات اگر ان کے بعد ما زائدہ واقع ہوتا ہے، یعنی ما اگر جڑ جاتا ہے ان کے آخر میں، تو نوعان ان کی دو قسمیں ہوں گی. نوع پہلی قسم لا یجزم الا مقترنا بها وهو حیث وعید. کہہ رہے ہیں کہ پہلی قسم یہ ہے کہ اگر ما زائدہ ان سے ملحق ہو جائے تو ما زائدہ کے مقترن اور ملحق ہو جانے کے بعد یہ جزم نہیں دیتے، عمل سے ملغا ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ان ادوات جازمہ میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جب ان کے آخر میں ما زائدہ لگ جاتا ہے تو وہ ملغا ہو جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے یعنی جزم نہیں دیتے. اور وہ ہیں حیثو اور از. بس حیثو اور از یہ ایسے ادوات جازمہ میں سے ہیں کہ اگر ان کے آخر میں ما زائدہ آ جائے تو یہ عمل نہیں کریں گے، جزم نہیں. ہاں از ہے تو ازما، کہاں ہے سما ہے، وہ دوسرا ہے.
کیسے پتا چلے گا کون والا ہے؟ کہاں گیا وہ نہیں جو ہے سماعت ثبوت ہے تصویر. ایک منٹ دیکھنے دو. نہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا نوع، پہلی قسم کیا ہے؟ لا یجزمو، جزم نہیں دیں گے، الا مقترن بہا، ایسے مگر یہ کہ جب ان سے ما مقترن ہو، یعنی حیثو اور از ان ادوات جازمہ میں سے ہیں کہ یہ اس وقت دو فعل کو جزم دیتے ہیں جب ان سے ما زائدہ ملا ہوا ہوتا ہے. وَنَوْعٌ يَجُوزُ فِيهِ الْأَمْرَانِ، اور دوسری قسم ادوات جازمہ کی کہ جن کے آخر میں ما زائدہ جب ملحق ہوتا ہے تو اس میں دونوں چیزیں جائز ہیں. کیا مطلب؟ یعنی جزم بھی دیں گے، اگر آپ چاہیں تو جزم دیں، چاہے تو ملغا عن العمل قرار دیں. ونوع، دوسری قسم کہ جس میں الامران، دونوں امر جائز ہیں. کون سے؟ یعنی جزم دینا اور جزم کا نہ دینا. وہو ان ایو متا ایان و این، وتضم الیہا کیف عند من یجزم بہا. ضمہ دیا جائے گا جب یہ ما زائدہ لگ جائے گا کیف کا، اس کے نزدیک جو کہتے ہیں کہ کیف کیا کرتا ہے؟ جزم دیتا ہے. وَتَضُمُّ إِلَيْهَا، جب ما زائدہ کیف سے ملحق ہو جائے گا تو وہ ضمہ دے گا عند من یجزم بہا، ان کے نزدیک کہ جن کے نزدیک کیف جزم دیتا ہے. تو آپ چاہو تو ضمہ دے دو، چاہو تو جزم دو. کیفہ کے بارے میں کہا ہے کیفیت اگر جو ماں ملے ہاں تو اختیار ہے، چاہے ساکن کرو چاہے اس کو ضمہ دو، یہ کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا جیسے کیفما ہے تو یہاں پہ آیا ہے توجہ ہو، چاہے توجہ ہو کہہ دوں یا توجہ کہہ دوں، توجہ یا ایسے. جی. وَأَمَّا بَاقِي الْأَدَوَاتِ فَلَا تَلْحَقُهُمَا، یہ وہی ادوات ہیں کہ جن کے آخر میں ما زائدہ ملحق ہوتا ہے. تو دو اس میں ایسے تھے کہ جو ما زائدہ کے ملحق ہونے کے بعد بھی جزم دیتے ہیں، اور نیچے والے جو 5 تھے اس میں کہا گیا کہ اگر ما زائدہ ان سے ملحق ہوگا تو دو چیزیں اس میں صحیح ہیں، آپ چاہو تو جزم دو، چاہو تو جزم مت دو. ایک کیفہ ہے، کیفہ کو کہا ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ خالی کیفہ بھی کیا کرتا ہے؟ جزم دیتا ہے، خالی کیفہ جزم دیتا ہے. بس اگر ما کو لگا دیا جائے تو آپ ضمہ دینا چاہیں تو ضمہ بھی دے سکتے ہیں. اچھا، اب ان حروف اور ان ادوات کے علاوہ جو باقی رہ جاتے ہیں ان سے ما ملحق نہیں ہوگا. وَكُلُّهَا أَسْمَاء، کریں کہ یہ جتنے بھی ادوات جازم ہیں یہ سارے کے سارے اسم ہیں، الا ان، سوائے ان کے. فَإِنَّهَا حَرْفُ شَرْطٍ كَمَا عَلِمْتَ، ان جو ہے یہ حرف شرط ہے جیسا کہ آپ نے جانا. ان کے علاوہ کہ ان حرف شرط ہے، بقیہ تمام ادوات جازم کیا ہے؟ اسم ہیں.
دوسرا فائدہ اول الفعلین الواقعین بعد اداة الشرط یسمى شرطا والثانی یبنى علیہ باعتبار کونہ مسببا عنہ ویسمى جوابا ویقال له الجزاء ایضا لترتبہ علیہ کما یترتب الجزاء علی العمل. کہہ رہے ہیں کہ ادوات شرط کے بعد واقع ہونے والے دو فعلوں میں سے جو پہلا فعل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فعل شرط. جن دو فعلوں سے پہلے حرف شرط آیا ہے، یا یوں کہا جائے حرف شرط کے بعد جو دو فعل واقع ہوتے ہیں ان میں سے جو پہلا فعل ہوتا ہے اسے فعل شرط کہا جاتا ہے، اور دوسرے والے کو جزا کہا جاتا ہے، کیونکہ دوسرا والا اسی پہلے والے کے سبب سے ہی ہوتا ہے. پہلا والا نہ ہو تو دوسرا نہ. پہلا فعل یہی سبب بنا ہے کہ دوسرا فعل آئے. جوابی بھی شرط میں کہتے ہیں جزا یا جواب شرط. ہاں، جزا یا جواب شرط. تو کہنے کی مطلب کہ اگر شرط نہ ہو، شرط نہ ہو تو جزا کا سوال ہی نہیں ہے. جزا تو وہیں آتی ہے کہ جہاں شرط ہو. تو گویا فعل شرط سبب بنا ہے کس کا؟ جزا کا. اسی لیے اس کا حکم بھی وہی ہوتا ہے جو پہلے شرط کا ہوتا ہے. اول الفعلین الواقعین، کہہ رہے ہیں کہ دو فعلوں میں سے پہلا فعل جو واقع ہوتا ہے بعد ادوات الشرط، ادوات شرط کے بعد. ابھی ادھر سے ترجمہ کر لیں تو آسان ہو جائے گا. ادوات شرط کے بعد دو فعلوں میں سے پہلا فعل جو واقع ہوتا ہے یسمى شرطا، اس پہلے فعل کو فعل شرط کہا جاتا ہے. والثانی یبنى علیہ، اور جو دوسرا فعل ہوتا ہے اس کو بھی اس کی بنا بھی اسی پر ہوگی. باعتبار کونہ مسببا عن، اس اعتبار سے کہ یہ دوسرا فعل بھی اسی کی سبب سے ہے. ویسمى جوابا، اور اس کو جواب کہا جاتا ہے. ویقال له الجزاء، اور جزا بھی کہا جاتا ہے. چونکہ فعل ثانی فعل اول کی وجہ سے ہے اس لیے اس کو جواب کہا جاتا ہے یا جزا کہا جاتا ہے. لترتبہ علیہ کما یترتب الجزاء علی العمل، لہذا جو کچھ فعل اول پر مترتب ہوتا ہے لترتبہ علیہ، جو فعل اول پہلے واقع ہونے والے فعل پر جو چیز مترتب ہوتی ہے وہی چیز مترتب ہوتی ہے جزا کے اوپر عمل کے سلسلے میں. آسان لفظوں میں کہا جائے جو عمل فعل شرط کا ہوتا ہے وہی عمل جواب شرط یا اس کی جزا کا ہوتا ہے. اس کے بعد سوال یہ ہے سوال کیا ہے؟ 11 ما ہی احکام الشرط والجواب، شرط و جواب کے احکام کیا ہیں؟ سوال کیا ہے؟ پہلا والا فعل جو شرط ہے اور دوسرا فعل جو جواب ہے اس کے کچھ احکام ہیں. ٹھیک، تو اس کے احکام کے سلسلے میں سوال کیا گیا ہے کہ فعل شرط اور جواب شرط کے احکام کیا ہیں. یہ شرط و جواب کے کہ حق الشرط ان یکون مقدما علی الجواب، کہہ لیں کہ شرط کا حق یہ ہے کہ وہ جواب پر مقدم ہو. پہلے شرط کا ذکر کیا جائے گا پھر جواب آئے گا. شرط ہمیشہ جواب اور مشروط کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ مقدم ہوتا ہے.
وَأَن يَكُونَ فِعْلًا خَبَرِيًّا مُتَصَرِّفًا، اور ان کا یعنی دونوں کا، چاہے شرط ہو چاہے جواب ہو، ان دونوں کے لیے ضروری ہے کہ فعل ہو، خبری ہو، متصرف ہوں۔ فعل خبری ہوں، ایسے افعال میں سے ہوں جو خبر دینے والے ہوں، متصرف ہوں یعنی غیر متصرف نہ ہو، ناقصہ وغیرہ نہ ہو۔ ٹھیک۔ وَأَمَّا الْجَوَابُ فَلَا يَتَقَيَّدُ بِشَيْءٍ مِّن ذَلِكَ، البتہ یہ جو کہا گیا ہے نا کہ أَن يَكُونَ فِعْلًا خَبَرِيًّا مُتَصَرِّفًا، یہ شرط کے بارے میں کہا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اس کو صرف شرط سے آپ متعلق جانیں، مشروط اور جواب کے سلسلے میں نہیں۔ ٹھیک، ایک بار پھر کہیں، سوال یہ تھا کہ شرط اور جواب کے احکام کیا ہیں، تو جواب شرط کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مشروط کے اوپر، جواب کے اوپر مقدم ہو، بس ہمیشہ شرط کو پہلے لایا جائے گا، جواب کو بعد میں لایا جائے گا۔ دوسرا حکم شرط کا یہ ہے کہ جو فعل مقام شرط میں واقع ہو رہا ہے وہ فعل خبری ہو اور متصرف ہو۔ تو بس شرط کے دو حکم ہو گئے، ایک یہ کہ مقدم ہو، دوسرے یہ کہ فعل خبری اور متصرف ہو۔ ٹھیک، اب آئیے جواب۔ وَأَمَّا الْجَوَابُ فَلَا يَتَقَيَّدُ بِشَيْءٍ مِّن ذَلِكَ، کہہ رہے ہیں کہ جواب کا حکم یہ ہے کہ جو قید شرط میں لگائی گئی ہے وہ قیدیں جواب میں نہیں ہیں، جواب کے لیے کوئی قید نہیں، کوئی شرط نہیں ہے، جواب کوئی بھی فعل واقع ہو سکتا ہے۔ اچھا، جواب کوئی بھی فعل واقع ہو سکتا ہے، شرط کے مطابق بھی ہو سکتا ہے، شرط کے مخالف بھی ہو سکتا ہے، فعل خبری متصرف بھی ہو سکتا ہے، فعل غیر خبری یا غیر متصرف بھی ہو سکتا ہے۔ وَأَمَّا الْجَوَابُ، لیکن وہ فعل جو مقام جواب پہ واقع ہوتا ہے، فَلَا يَتَقَيَّدُ بِشَيْءٍ مِّن ذَلِكَ، اوپر جو قیدیں لگائی گئی ہیں ان میں سے جواب کے لیے کوئی قید نہیں ہے، یعنی شرط کے لیے جو قیود ہیں وہ جواب کے لیے نہیں ہیں۔ وَهُوَ، اور یہ جو جواب ہوتا ہے، قد يكون موافقا للشرط، کبھی کبھی شرط کے موافق ہوتا ہے، جیسا فعل شرط ویسا ہی اس کا جواب۔ وقد يكون مخالفا له، اور کبھی کبھی جواب فعل شرط کے مخالف ہوتا ہے۔ فَيَقَعُ الْفِعْلَانِ، اب واقع ہونے کے اعتبار سے دو فعل ہیں، ایک شرط اور ایک جواب، تو دونوں مضارع بھی ہو سکتے ہیں۔ کیا ہے، اب اس کی مختلف صورتیں بنیں گی۔ شرط اور جواب شرط کی بس تین صورتیں ہو سکتی ہیں، دونوں مضارع ہونے میں موافق ہیں، جیسا شرط ہے ویسا ہی جواب ہے۔ جیسے ان تصبر تصفر، دونوں فعل مضارع ہیں، ماضیین دونوں ماضی ہو سکتے ہیں، شرط بھی فعل ماضی ہے اور جواب بھی فعل ماضی، جیسے ان صبرت ظفرت، مخالف بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ شرط مضارع ہو اور جواب ماضی ہو، یا شرط ماضی ہو جواب مضارع ہو۔ ومتخالفین، دونوں ایک دوسرے کے مخالف بھی ہو سکتے ہیں، جیسے ان صبرت تصفر کہ شرط فعل ماضی ہے اور جواب مضارع ہے۔ وَإِن تَصْبِرْ ظَفِرْتَ، اسی مثال کو پلٹ دیا گیا ہے، جو ماضی تھا اس کو مضارع بنا دیا، جو مضارع تھا اس کو ماضی بنا دیا۔ ٹھیک، اب فائدہ، اذا کان الشرط
اب جب مختلف صورتیں ہو گئی تو اب عمل کا کیا ہوگا؟ اب مسئلہ عمل کا سامنے آئے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ اذا کان ماضیین کان فی اذا کان الشرط والجواب مضارعین وجب جزمہما. کہہ رہے ہیں کہ اگر دونوں موافق ہیں مضارع ہونے میں، شرط بھی مضارع ہے اور جواب بھی مضارع ہے، اگر دونوں مضارع ہیں تو دونوں کا جزم دینا واجب ہے. واجب ہے کہ دونوں کو جزم دیا جائے. پہلے شرط کو بھی جزم دیں گے اور جواب کو بھی جزم دیں گے. وَإِذَا كَانَ مَاضِيًا كَانَ فِي مَحَلِّ جزم. اور اگر دونوں شرط و جواب دونوں ماضی ہیں تو دونوں محلاً مجزوم ہوں گے، چونکہ فعل مضارع مبنی ہوتا ہے، مبنی ہے، لہذا ان کو محلاً مجزوم مانا جائے گا. وَإِذَا كَانَ الشَّرْطُ مَاضِيًا وَالْجَوَابُ مُضَارِعًا. اور تیسری صورت کی جب مختلف ہوں تو مختلف میں دو ہو سکتی ہیں، ہے نا؟ شرط ماضی ہو سکتا ہے، جواب مضارع، شرط مضارع ہو سکتا ہے، جواب ماضی ہو سکتا ہے. تو اب کہہ رہے تفصیلی وَإِذَا كَانَ الشَّرْطُ مَاضِيًا، جب شرط ماضی ہوگا والجواب مضارعًا تو جاز جزم المضارع ورفعه وجزم الماضی محلا. یاد رکھنا جب بھی شرط ماضی ہوگا اور جواب مضارع ہوگا تو مضارع کو جزم دینا اور رفع دینا دونوں جائز ہوگا. مضارع کو اگر چاہیں یعنی جو جواب ہے آپ چاہیں تو مضارع کو جزم دیں اور چاہیں تو رفع دیں. ٹھیک. وجزم الماضی محلا، لیکن جو فعل شرط ماضی واقع ہوا ہے وہ محلا مجزوم ہوگا. بس اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر فعل شرط ماضی ہے اور جواب شرط مضارع ہے تو فعل شرط محلا مجزوم ہوگا، لیکن جواب شرط میں دو صورتیں ہیں، آپ چاہیں تو اسے جزم دیں لفظاً اور چاہیں تو رفع دیں. بس یہ پہلی والی. اب مثال پہ اوپر جاؤ. ان صبرت تظفر، اس کو دو طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں. ان صبرت تظفر بھی تظفر بھی پڑھ سکتے ہیں. واما رفع المضارع، اب سوال یہ ہے کہ فعل مضارع کو اگر ہم رفع دیتے ہیں تو یہ رفع کس بنیاد پر ہوگا؟ وَأَمَّا رَفْعُ الْمُضَارِعِ فَعَلَىٰ أَنَّهُ خَبَرٌ لِمُبْتَدَإٍ مَحْذُوفٍ. کہہ رہے ہیں کہ فعل مضارع مرفوع ہوگا، کیا ہے؟ مبتدأ محذوف کی خبر ہونے کی بنیاد پر. ایک مبتدا محذوف ہے جس کی خبر یہ فعل مضارع واقع ہو رہا ہے. تو جب یہ خبر واقع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جواب شرط ہے، لیکن کیا ہے؟ خبر ہونے کے عنوان سے. اور اگر جب خبر مان کے اگر جو اس کو رفع دیں گے، مبتدا کے خبر مان کے رفع دیں گے تو محلاً مجزوم ہوگا. ہاں اس کا مطلب وہی کہہ رہے ہیں کہ اما رفع المضارع، مضارع کو رفع دیا جائے گا یا جو رفع دیا گیا ہے فعلا، تو اس کی وجہ انہو خبر، کہ یہ فعل مضارع کیا ہے؟ خبر ہے لمبتدأ محذوف. والجملہ جواب الشرط، اور پھر پورا جملہ مبتدا اور خبر یہ دونوں کیا ہوں گے؟ جواب شرط اور جواب شرط ہوں گے. پھر پورا جملہ محل مجزوم ہوگا. جملہ خبریہ نفی. ولا فرق ان يكون الشرط ماضيا لفظا، اور فرق نہیں کرتا کہ شرط جو شرط ہے فعل شرط وہ لفظاً ماضی ہو جیسا کہ آپ نے دیکھا صبرتا، او معنن یا کوئی ایسا فعل ہو
کہ جو لفظاً ماضی نہیں ہے مانن ماضی ہے تب بھی فرق نہیں پڑتا. ہاں مثلا جیسے لما داخل ہو جائے تو فعل مضارع ماضی کا معنی دینا، تو وہاں پر بھی یہی چیز ہوگی کہ اگر حرف شرط آ گیا ہے اس پر اور وہ مضارع کے جس کے شروع میں کیا ہے لما وغیرہ آ گیا ہو تو پھر کیا ہے جو اس کا جواب ہوگا اس کے جواب میں پھر دونوں صورتیں جائز ہوگی. آپ چاہیں تو جزم دیں چاہیں تو رفع دیں مبتدا محذوف کی خبر مان کر کے. لا فرق ان یکون الشرط ماضیا، کوئی فرق نہیں کرتا کہ شرط چاہے ماضی ہو لفظاً، لفظاً ماضی ہو کما رأیت جیسا کہ آپ نے دیکھا لفظاً بھی تھا اور معنن بھی تھا، او معنن یا صرف اور صرف شرط جو ہے وہ معنن ماضی ہو، لفظ میں ماضی نہیں ہے، لفظ مضارع ہے لیکن ان لم تزرنی اغضب او اغضبو. ٹھیک، یہ وہی حکم جو اوپر بیان کیا گیا ہے رفع و جزم کے سلسلے میں وہ حکم باقی رہے گا اگر شرط ایسا فعل ہو کہ جو لفظاً فعل ماضی نہیں ہے صرف معنن ہے تب بھی. چلیں اب بولیں آپ.